ہدایت کا سفر، عرض قلم MAR۔ کبھی کبھی وہ محبت ہمارے دل میں جگہ بنا لیتی ہے جس سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ کہانی نورالعین کی ہے، ایک عام باحیا اور مذہبی لڑکی جس کی دنیا صرف اس کے گھر اور اس کی ذمہ داریوں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ نہ صرف پردہ کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، بلکہ موسیقی کو ناپسند بھی کرتی تھی۔ اور پھر قسمت نے اسے ایسے شخص کے راستے پر لا کھڑا کیا جسے وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی، ایک مشہور، مغرور اور دل پھینک گلوکار جس کا نام ریحان ملک۔ ریحان ملک پاکستان کا سب سے بڑا گلوکار، لاکھوں فینس کی دھڑکن اور اس دنیا میں وہ سب کچھ رکھتا تھا جس کا خواب عام لوگ دیکھتے ہیں، پیسہ، شہرت اور طاقت۔ مگر نور اس کی سب سے بڑی اینٹی فین تھی۔ جب قسمت نے نور کو ریحان ملک کے گھر کام کرنے پر مجبور کر دیا تو ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جہاں نفرت اور محبت کی سرحدیں دھندلا گئیں۔ کیا ایک مشہور سنگر ایک عام دیندار لڑکی کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے، یا پھر یہ کہانی ہمیشہ کے لیے نفرت کی کہانی رہے گی؟ نورالعین ایک سیدھی سادی اور دیندار لڑکی تھی جسے ہمیشہ اپنے گھر والوں کی فکر رہتی تھی۔ صبح قرآن کی تلاوت، پھر کام کاج اور پھر پڑھائی، یہی اس کی دنیا تھی۔ وہ موسیقی کو پسند نہیں کرتی تھی بلکہ اسے وقت کا ضیاع سمجھتی تھی۔ اسے مغرور اور بے راہ لوگوں سے نفرت تھی۔ مگر زندگی ہمیشہ وہی نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں۔ نور کے والد کی طبیعت خراب تھی اور انہیں علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس کی کل زندگی اس کے بابا ہی تھے۔ بیٹا، اگر تمہیں کوئی نوکری مل جائے تو ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، اس کے بابا نے کس کرب سے کہا تھا۔ یہ وہی جانتے تھے۔ پھر میں تھوڑا بہت ٹھیک ہو جاتا ہوں تو پھر تم کام چھوڑ دینا۔ آخر میں ان کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ اچھا بابا، اس نے صرف اتنا ہی کہا اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ نور نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی۔ پھر ایک دن ایک بڑی حویلی میں کام کی پیشکش ہوئی۔ ریحان ملک کے گھر میں اسٹاف کی نوکری۔ ریحان ملک، وہ مغرور، گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص۔ نور نے سختی سے کہا، میں اس شخص کے گھر کبھی کام نہیں کروں گی۔ مگر پھر بیٹا، اگر تم یہ نوکری نہیں کرو گی تو ہم علاج کیسے کرائیں گے؟ اس کی ماں نے نرمی سے کہا۔ نور کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دینا۔ یہ کس دنیا کی مخلوق ہے؟ ریحان نے حیرت سے کہا جب اس نے نورالعین کو اپنے گھر میں دیکھا۔ کسی اور ملازمہ کی طرح نہیں، بلکہ وہ مکمل ابایا میں تھی۔ سر پر حجاب تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات، اس نے ریحان ملک کو بالکل بھی امپریس ہونے کے لائق نہیں سمجھا تھا۔ تم نے مجھے پہچانا؟ ریحان نے مغرور لہجے میں کہا۔ جی، آپ وہ گلوکار ہیں جو صرف دنیا کی تفریح کے لیے گاتا ہے۔ اوہو، اینٹی فین! ریحان نے حیرت سے مسکرا کر کہا۔ نور نے سنجیدگی سے کہا، میں صرف یہاں کام کرنے آئی ہوں، بحث کرنے نہیں۔ دلچسپ! تم مجھے سب سے زیادہ ناپسند کرتی ہو اور پھر بھی میرے گھر میں ہو؟ نور نے سر جھکایا۔ یہ صرف میری مجبوری ہے، میری پسند نہیں۔ یہ جنگ شروع ہو چکی تھی، دو دنیاؤں کا ٹکراؤ، جہاں ایک کو اپنی شہرت پر غرور تھا اور دوسری کو اپنی عبادت پر فخر۔ ریحان ہمیشہ نور کو چڑھاتا، تمہاری جیسی لڑکیوں کو تو میرا ایک گانا سن کر فین بن جانا چاہیے۔ نور ہمیشہ جواب دیتی، میرے دل میں صرف اللہ کی محبت کے لیے جگہ ہے۔ وہ اس کی موجودگی کو ناپسند کرتی تھی اور وہ نور کی خاموشی سے چڑھتا تھا۔ مگر پھر ریحان جی، آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ایک ملازمہ نے آ کر کہا۔ ریحان اپنی ماں کی واحد اولاد تھا، اور جیسے ہی وہ بھاگا تو اس نے پیچھے سے سنا، یا اللہ انہیں صحت دے، وہ میرے لیے دعا کر رہی ہیں۔ ریحان نے پہلی بار سوچا کہ شاید یہ لڑکی عام نہیں ہے۔ نور کو حیرت ہوئی جب چند دنوں بعد ریحان نے موسیقی کم کر دی اور صبح کے وقت قرآن کی تلاوت سننے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تو وہ اسے چھیڑتا نہیں تھا، اس کی نماز کے وقت خاموشی اختیار کرتا تھا اور اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ کیا میں بدل رہا ہوں؟ ریحان نے خود سے سوال کیا۔ یہ لڑکی میرے دل پر اثر کیوں کر رہی ہے؟ ایک دن نور نے دیکھا کہ ریحان کے ہاتھ میں قرآن تھا۔
یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ تم جس کتاب پر بھروسہ کرتی ہو اس میں کیا ہے؟ نور خاموش ہو گئی۔ کبھی کبھی وہی لوگ ہمارے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں جن سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، ریحان نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تم نے مجھے اپنی دنیا میں لے لیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ریحان نے موسیقی چھوڑ دی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ اس نے کہا، نور، میں صرف تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے سکھایا کہ حقیقی خوشی کہاں ہوتی ہے۔ نور نے جواب میں کہا، میں تمہیں اس وقت قبول کروں گی جب تم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دو۔ اور ریحان نے سر جھکا دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے جو لوگوں کے دل بدل سکتی ہے۔ جب دل کی دنیا بدل جائے تو دنیا کی روشنی بھی الگ نظر آنے لگتی ہے۔ میں اپنی موسیقی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ خبر پورے میڈیا میں پھیل گئی۔ ریحان ملک نے اپنے کیریئر کے عروج پر گانا چھوڑ دیا۔ مگر کیوں؟ یہ ممکن نہیں، وہ سب کچھ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مگر ریحان کا فیصلہ اٹل تھا۔ ریحان ملک جو کبھی اسٹیج پر لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتا تھا، آج پہلی بار اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا میں واقعی اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر رہا تھا؟ نور لینڈ کی باتیں، اس کی سادگی، اس کا ایمان، سب کچھ ریحان کے دل میں گونجنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے اعلان کیا۔ اس کے میوزک پروڈیوسرز نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے قریبی دوستوں نے مذاق بنایا کہ اب تم مولوی بننے والے ہو۔ میڈیا نے الزام لگایا یہ سب ایک لڑکی کے لیے ہے۔ مگر ریحان نے جواب دیا، یہ صرف ایک لڑکی کے لیے نہیں، یہ میری آخرت کے لیے ہے۔ انہوں نے پہلی بار ریحان کو احترام سے دیکھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ شہرت جا چکی تھی، پیسہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا، زندگی مشکل ہو رہی تھی، مگر ریحان کی ماں نے کہا، بیٹا، اللہ ہمیشہ ان کا امتحان لیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور نور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تم سچائی کے راستے پر ہو تو یہ سب کچھ تمہاری ہمت کا امتحان ہے۔ ریحان نے اپنی دولت سے ایک مدرسہ اور یتیم خانہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے وہ کرنا ہے جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں اپنی آواز اب صرف اللہ کی خاطر استعمال کروں گا۔ اور پھر پہلی بار اس نے قرآن کی تلاوت سیکھی، اذان دی اور سکون پایا۔ نور لینڈ نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے گی جو پہلے سے ہی دین پر ہو۔ مگر ریحان نے اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا تھا۔ وہ نہ صرف توبہ کر چکا تھا بلکہ دوسروں کو بھی سچائی کی طرف لا رہا تھا۔ اور پھر اس نے نور کے گھر جا کر اس کے والد سے کہا، میں اپنی زندگی دین کے لیے گزارنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نور میرا ساتھ دے۔ نور نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر ریحان کی طرف دیکھا۔ اگر تم نے واقعی اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر ایک دن بعد ان کا نکاح بہت ہی سادگی سے کیا گیا۔ ریحان نے شادی کے بعد عمرہ کیا اور وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ نور نے اسے قرآن کی تفسیر سکھائی اور وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام دینا شروع کیا اور لوگ اس سے متاثر ہونے لگے۔ وہ جو راہ ہدایت کی طرف آتا ہے، اللہ اسے ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ میڈیا نے پھر سے سوال اٹھایا، کیا یہ سب نور کی وجہ سے ہے؟ پرانے دوستوں نے کہا، یہ سب دکھاوا ہے، مگر ریحان نے کہا، اللہ جانتا ہے میں کیوں بدلا ہوں اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور پہلی بار نور نے ریحان سے کہا، تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، تم اب ایک بہتر انسان بن چکے ہو۔ نور اور ریحان نے مل کر یتیموں کے لیے اسکول کھولا۔ ریحان نے نعتیں پڑھنا شروع کی اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ وہ جو ایک فینس کے لیے گاتا تھا، اب اللہ کی رضا کے لیے اپنی آواز استعمال کر رہا تھا۔ یہ زندگی بدلنے کا سفر تھا اور اب یہ سفر ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ ہر کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، مگر جسے مل جائے وہ سب سے خوش نصیب ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو مورل سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں